آج اگر پیٹرول بڑھایا ہے، پہلا جو پیٹرول ان کا معاہدے کے دوران جو بڑھایا گیا ہے، اس کے اوپر آج جس کی تنخواہ 40,000 روپے سے کم ہے، جس کی تنخواہ 40,000 روپے سے کم ہے، آج اس کو حکومت پاکستان 2,000 روپیہ دے رہی ہے۔ حکومت پاکستان اپنا 2,000 روپیہ اس کو دے رہی ہے۔ آج وہ مزدور، وہ کسان، وہ ٹیچر، وہ محنت کش خواتین، وہ اسٹوڈنٹ جو ساتھ کام کرتا ہے اور ساتھ اپنی تعلیم حاصل کرتا ہے، وہ ریڑی بان، ہر وہ شخص جس کی آمدن 40,000 سے کم ہے، اس کو اس پیٹرول کی انکریز کے بعد ساتھ 2,000 روپیہ دیا جا رہا ہے۔ خالی 786 کے اوپر کال کریں، کال لائن ہے 786، اس پہ کال کریں اور آپ کو یہ 2,000 آپ کی انکم لیول کے اوپر ایک ٹرانسپیرنسی چیک کر کے آپ کو یہ 2,000 روپیہ مل رہا ہے منتھلی۔ یہ ریلیف دیا اور اس کے بعد پیٹرول میں ہمارے لیے آسان کام تھے، آپ نے تو نہیں کیے۔ ہر 15 دن کے بعد پیٹرول بڑھاتے تھے رات کے اندھیرے میں، ہر 15 دن کے بعد۔ آپ نے تو کبھی کوئی ریلیف کی بات نہیں کی۔ اور اس کے بعد BISP کے اندر جو رجسٹرڈ فیملیز ہیں، جو کہ 14 کروڑ بنتی ہیں، 1.4 کروڑ فیملیز ہیں، اور اس کی آبادی جو ہے وہ 8.5 کروڑ جو پاکستان کی آبادی ہے وہ اس ڈیٹا کے اندر ہے، BISP کے اندر۔ ان کو بھی ایکسٹرا 2,000 روپے دیے جا رہے ہیں، اس کے علاوہ جو ان کو BISP میں ملتے ہیں اس پیٹرول کے انکریز کے ساتھ ساتھ۔ یہ ریلیف ہے جو 8.5 کروڑ آبادی اور اس BISP کے ڈیٹا کے علاوہ جو 40,000 جن کی انکم ہے اور اس سے کم ہے، ان کو 2,000 روپے مل رہے ہیں۔ یہ ہوتا ہے وہ وزیر اعظم، اس میں سب ہے، سب شامل ہیں، اس میں سرکاری افسر شامل ہیں، پرائیویٹ شامل ہیں، کسان شامل ہیں، مزدور شامل ہے، ریڑی بان شامل ہے، جس کی آمدن جو ہے وہ 40,000 روپے سے کم ہے۔ آپ صرف 786 پہ کال کریں اور آپ کو آپ کی انکم کو چیک کر کے آپ کو یہ 2,000 روپے ٹرانسفر کر دیے جائیں گے۔ آپ باتیں کرتے ہیں، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ کب پہلے ایسا ہوا ہے؟ اگر ہمیں یہ فیصلہ ہم کرتے ہیں، دل پہ پتھر رکھ کر کرتے ہیں اور ایک ویژن کے ساتھ کرتے ہیں کہ ہم اس کو بدلیں گے، ہم اس سائیکل کو بریک کریں گے، ہم معیشت کو راستے پر ڈالیں گے۔ ہم نے کیا ہے۔ اگر کوئی مثال دے سکتا ہے تو ہم نے کر کے دکھایا ہے۔ ان کی طرح نعرے اور کالی اینکیں پہن کے جھوٹ نہیں بولے تھے، لیکچر نہیں دیے تھے۔ ان کے پاس موقع تھا، اس موقع کے اندر 4 سال انہوں نے ملک کو مہنگائی میں جھونکا، بے روزگاری میں جھونکا، عوام کے اندر معیشت کو تباہ کیا۔ آج لیکچر دیتے ہو کنٹینر پہ، ایک ہی کام کر سکتے ہو، کنٹینر پہ چڑھ سکتے ہو جو بہترین کرتے ہو، دوسرا کام بہترین کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، تیسرا کام بہترین کرتے ہو، منافقت کرتے ہو، چوتھا کام بہترین کرتے ہو، اسلامک ٹچ دیتے ہو اپنی سیاست۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ صلح حدیبیہ کی مثالیں دیتے ہو۔ آپ کو تو خدا نہ خواستہ، میں وہ استعمال نہیں کرنا چاہتی الفاظ، آپ کو اپنی بات کرتے ہوئے آپ کو خدا کا خوف نہیں آتا کہ آپ کس قسم کی گفتگو، لیکن بہترین کرتے ہو۔ اسلامک ٹچ ہو، مدینہ کی ریاست کے اوپر بیٹھ کر اپنی سیاست کرو، منافقت کرو، جھوٹ بولو اور کنٹینر پہ چڑھ جاؤ۔ یہی کرو، باقی کام ہم کریں گے، ہمیں کرنا آتا ہے۔ ہمارے پاس وہ سوچ بھی ہے، وہ فکر بھی ہے، وہ صلاحیت بھی ہے۔ اور یہی وجہ ہے جس کی وجہ پہ میں نے آپ کو یہ بتائی۔ ایک اور چیز، آج پرائم منسٹر نے ہنگامی طور پر جو پورا پروگرام ہے وہ 4 دنوں سے جو کنزرویشن ڈیمانڈ ہے، انرجی ڈیمانڈ ہے، اور اس کے اوپر جو کفایت شعاری یہ پیٹرول کے فیول بل کی کٹوتی ہے، اس کے اوپر ہمیں پورا وزارتوں کو اور پوری کیبنٹ کو انہوں نے تمام سفارشات مانگ لی ہیں، اور آج شام اس کے اوپر ایک اجلاس بھی ہے آج رات کو، اور اس کے بعد جو کیبنٹ لیول کے اوپر، گورنمنٹ لیول کے اوپر جو کفایت شعاری ہے اس کی اناؤنسمنٹس کی جائیں گی۔ یہ تمام وہ چیزیں جو اس ریلیف کے علاوہ ہیں، اس میں عوام کو بھی اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا۔ اور جیسے میں نے کہا، وہ عوام جو آلریڈی جس کی انکم کمپرومائزڈ ہے، آلریڈی جو مہنگائی کی چکی میں پسی ہوئی ہے، یہ تمام ریلیف ان کے لیے ہیں، یہ تمام چیزیں ان کے لیے۔ میں ریپیٹ کرنا چاہتی ہوں عوام کی انفارمیشن کے لیے کہ جن کی
تنخواہ 40,000 سے کم ہے وہ 786 پر کال کر کے 2,000 روپے ان کو ملے گا جو وہ اپنے فیول پہ یا اس کو کسی طرح بھی جو اپنے ایکسپینس ان کا تھا آن فیول اس کو آلٹرنیٹیولی استعمال کر سکتے ہیں. اس کے بعد اور ہمارا ویژن ہے انشاءاللہ مہنگائی بھی کم ہوگی. یہ جو پیریڈ ہے اس میں اس انفلیشنری ریٹ زیادہ ہوں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ایک پلان ہو, ایک ویژن ہو, ایک اسٹریٹجی ہو اس کے مطابق انشاءاللہ ڈالر مستحکم ہوگا. آپ کے اندر جو ہم ابھی یہ جو باتیں کر رہے تھے یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم ٹرکی گئے, اس پہ میں نے ایک تفصیلی پریس کانفرنس کرنی ہے انشاءاللہ کل کروں گی. ٹرکی ہم گئے, وہاں ترک سرمایہ کاروں کے ساتھ 4 سال پاکستان میں جو زیادتی ہوتی رہی, جو اپنے پیسے لے کر آئے, جو ہمارے دور کے منصوبے لگے ہوئے تھے, چاہے وہ پنجاب میں لگے ہوں چاہے وہ وفاق میں لگے ہوئے ہوں, ان کو انہوں نے نیب کی جیلوں میں ڈالا. ان کی گرانٹ منی جو انہوں نے گرانٹس دی ہوئی ہیں اس پہ انہوں نے ٹیکس لگائے, ان کو دفتروں میں رلایا, وہ در در پھرتے رہے اور ان کو کوئی ان کا پرسان حال نہیں تھا. نالائکی ان کی تھی, کارکردگی ان کی تھی, سر ہمارے سرم سے جھکے ہوئے تھے جب ہم ٹرکی گئے. اور وہاں صرف ایک پورا فوکس تھا کہ جو سرمایہ کار آنا چاہتا ہے جس کا جو مسئلہ وہ 2 دن میں حل ہوا. 2 دنوں میں شہباز شریف صاحب نے وہ تمام مسائل جو انویسٹرز کے تھے جنہوں نے پاکستان انویسٹمنٹ اسکیمی تھی اور جو کرنا چاہ رہے تھے, چاہے وہ تعلیم کا شعبہ ہو, ہیلتھ کا شعبہ ہو, انرجی کا شعبہ ہو, پیٹرولیم کا شعبہ ہو, توانائی کا شعبہ ہو, سب انویسٹرز جو تھے, روڈز کا شعبہ ہو, انفراسٹرکچر کا شعبہ ہو, پبلک ٹرانسپورٹ کا شعبہ ہو, سب ناراض. ان سب کو 2 دن کے اندر 4 سال کے مسائل, بیوروکریسی بھی وہی ہے, سسٹم بھی وہی ہے, یہاں تک کہ سیکرٹریز بھی وہی ہیں جو ان کے لگائے ہوئے تھے. مسئلے ہم نے حل کیے, ہم نے وہ تمام انویسٹمنٹ اپرچونٹیز کو دوبارہ بحال کیا کیونکہ اوپر قیادت بدل چکی ہے. قیادت عوام کی فکر رکھتی ہے, عوام کا سوچ رکھتی ہے. ان کے پاس ہے کیا؟ 4 سال حکومت کرنے کے بعد بھی جھوٹ ہے, فریب ہے, لوگوں کی لان تان ہے, لوگوں کو بدتمیزی کریں, لوگوں کے ساتھ بد تہذیبی کریں, جھوٹ بولیں اور بھاشن. کس بات کا بھاشن؟ اس کے بعد آخر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں ان جو جینا مرنا کہہ رہے تھے, ہمارا جینا مرنا جو ہے وہ پاکستان میں ہے. اور عمران خان صاحب کدھر رہتے ہیں بیٹے آپ کے؟ توبہ ٹیک سنگھ اور سائیوال گھر بنا کے دیا ہوا ان کو. چھٹیوں پہ کہاں جاتے ہیں؟ کدھر ہوتے ہیں بچے آپ کے؟ اور میں ادھر نہیں جانا چاہتی جو اخلاقیات سے تیسری انگلی آپ پر اٹھتی ہے. میں وہاں نہیں جانا چاہتی کہ وہ کہاں رہتے ہیں سارے. اس لیے یہ سستی شہرت, سستی سیاست, سستے بیانیوں نے 4 سال ملک تباہ کر دیا, بے روزگار کر دیا, غریب کر دیا, مفلس کر دیا, معیشت تباہ کر دی. آپ کا ڈالا ہوا گند اور آپ کی لگائی ہوئی آگ بجھا رہے ہیں. جو تماشے آپ نے کیے, جو نالائکی آپ کی تھی, وہ آج عوام بھگت رہی ہے. لیکن اس نالائکی کا بھی بوجھ ہم اس کی حکمت عملی بنا کر, اسٹریٹجی بنا کر, عوام کو ریلیف دے کر, تاکہ عوام پہ یہ بوجھ نہ پڑے, وہ ہم کر رہے ہیں جو آپ کر سکتے تھے. لیکن اب انشاءاللہ آپ کو موقع نہیں ملے گا. عوام اب آپ کو مسترد کر چکی ہے. عوام آپ کی جو منافقت کے چہرے ہیں ان کو مسترد کر چکی ہے, آپ کی سیاست کو مسترد کر چکی ہے. آپ 3 صدیاں بھی اس کنٹینر پر کھڑے رہیں تو ڈی چوک کے بھگوڑے کے ساتھ کوئی نہیں آئے گا, منافقت کے ساتھ کوئی نہیں آئے گا, کوئی نہیں آئے گا آپ کی جھوٹی سیاست اور آپ کے اسلامک ٹچ والی سیاست پہ. خدا نہ خواستہ, نعوذ باللہ. آپ اسی کی معافی مانگتے رہے نا ساری زندگی, تو آپ اس سے بھی باہر نہیں نکلیں گے. یہ معاف کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. اچھا میم یہ بتائیے گا کہ عمران خان نے آج یہ بھی بات کی ہے کہ غداری کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے کہ کیا یہ لوگ مجھ پر غداری کے مقدمے چلائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ان کی لاسٹ کیبنٹ تھی تو کیا اس کیبنٹ میں بھی وزارت توانائی کی طرف سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی سفارش کی گئی تھی جس کو مسلسل مسترد کیا گیا تھا, اور ان ذمہ داران کے نام اور اس حوالے سے بھی کوئی حکومت کر رہی ہے, کیونکہ آپ کا موقف یہ ہے کہ یہ
گزشتہ حکومت کی طرف سے ہی یہ سرنگیں بچھائی گئی تھی بارودی سرنگیں, تو آپ اس کو کیسے دیکھیں؟ دیکھیے یہ میرا موقف نہیں ہے اویس, آپ نے بڑا اچھا سوال کیے. یہ میرا موقف نہیں ہے, یہ معاہدہ ہے. یہ معاہدہ میں آپ لوگوں کو میں دے دیتی ہوں اس کی کاپیز, اور اس کے اندر اس معاہدے کے مطابق جو شوکت ترین صاحب اپنی بے تحاشا پریس کانفرنسز میں کہہ چکے ہیں کہ 30 روپے پیٹرول ہر مہینے بڑھنا ہے 17% ٹیکس کے ساتھ, جی ایس ٹی کے ساتھ, اور پی ڈی ایل. دوسری بات یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے جب یہ معاہدہ کیا تھا, آپ نے دستخط کیے تھے نا, آپ کا معاہدہ آپ کی شرائط ہے, اور اگر آپ نے یہ معاہدہ کیا تھا تو عدم اعتماد کے ڈر سے اس کو وائلیٹ کیوں کیا؟ سیاست کو فوقیت دینے کے لیے آپ کا خیال تھا یہ آپ 30 روپے پیٹرول سستا کریں گے تو عدم اعتماد فیل ہو جائے گی؟ کیا پاگل سمجھ رکھا ہے عوام کو؟ یہ معاہدہ عمران خان صاحب نے کیا, اور جس طرح جس کی کرونالوجی میں نے آپ کو بتائی ہے کہ کتنے وزیر فارغ ہوئے جو آج ترجمان بنے ہوئے, وہ فارغ ہوئے ہوئے وزارتوں سے. وہ ایف بی آر چیئرمین 7 اور 6 سیکرٹری بیچارے اپنی نوکری سے گئے ہیں کیونکہ نالائق نااہل اپنی سیاست چمکا رہے تھے. آج وہی سیکرٹریز ہیں جو کہتے ہیں ہم فائل لے کر ای سی سی میں اور فائل لے کر کابینہ میں جاتے رہے کہ سمری اپروو پڑی ہوئی ہے. عمران خان صاحب نے اناؤنسمنٹ کر دی کیونکہ نو کانفیڈنس کی تلوار لٹک رہی تھی. یہ تماشے انہوں نے کیے معیشت کے ساتھ, یہ آگ لگائی ہے معیشت کے ساتھ, یہ آگ لگائی ہے مہنگائی کی, جس کو ہم ہر روز دن رات صبح دوپہر شام ہر سیکنڈ بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ اس ذمہ داری سے بری الزماں نہیں ہو سکتے, یہ عوام جانتی ہے. لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کو ریلیف بتایا کہ ہمارے لیے بڑا آسان تھا یہ سب کام کرنا پہلے دن. یہ کہتے کہ جی IMF کا معاہدہ ہے, یہ ہم پیٹرول بڑھا رہے ہیں اور ہم جا رہے ہیں. بات یہ ہے ہم نے ریلیف دیا عوام کو تاکہ یہ بوجھ نہ پڑے ان کی نالائکی کا عوام کے اوپر. ہم اس کو مینج کریں گے اور آگے بھی کریں گے, انشاءاللہ کریں گے. انشاءاللہ عوام کو اس مہنگائی کی چکی سے بھی نکالیں گے, روزگار بھی دیں گے, انڈسٹری بھی واپس لائیں گے, ناراض سرمایہ کاروں کو راضی کر کے واپس ملک میں انویسٹمنٹ کرائیں گے. سی پیک کے بند منصوبے, 4 سال ایک منصوبہ نہیں لائے سی پیک کا. اس اتھارٹی کی میٹنگ ہی نہیں ہوئی جو سال میں 2 دفعہ ہوتی ہے اور نئے منصوبے لائے جاتے ہیں. 4 سال میٹنگ نہیں ہوئی, ایک منصوبہ نہیں آیا ملک کے اندر. سی پیک کے اندر جو تھے وہ بھی بند ہو گئے. چائنا ناراض, ٹرکی ناراض, سعودی عربیہ ناراض, قطر ناراض, کیونکہ انا اتنی بڑی, ضد اتنی بڑی, تکبر اتنا بڑا. آج کنٹینر پہ کھڑا ہے ضد, تکبر اور انا کہ میں نہیں رہوں گا, اگر میں اس گاؤں میں نہیں رہوں گا میں پورے گاؤں کو آگ لگا دوں گا. اگر میں اس ملک اس کرسی پہ نہیں رہوں گا تو میں خدا نخواستہ پورے ملک کو آگ لگا دوں گا. خدا نخواستہ ملک کو 3 ٹکڑوں میں بات کرتے ہیں تقسیم کرنے کی. یہ ہے ان کی سوچ, ایک کرسی ایک اقتدار کا ہوس. اس کی اتنی ضد کہ ملک کہ وہ کرسی نہیں تو ملک نہیں, خدا نہ خواستہ. یہ وہ شخص ہے. اور نظمیں کیا لگاتے ہیں ہم دیکھیں گے اور جاگ اٹھائے. شرم آنی چاہیے. جی یاسر پہلے کر لیں پھر میں دیتی ہوں. 2 ماہ میں بظاہر نظر نہیں آتا کہ عوام کو کسی قسم کا ریلیف دیا گیا. جو بھی ریلیف ملا وہ دوبارہ چیزیں جو ہے ڈبل مہنگی ہو گئی ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو آپ کے ساتھ اتحادیہ آپ لوگوں نے تو مہنگائی مارچ کیا, مہنگائی مکاؤ مارچ بھی کیا, اب تمام لوگ اس کی باتیں کرتے ہیں باہر جو عوام ہے, کیا سمجھتے ہیں کہ جو آپ لوگوں کے ساتھ اتحادی تھے انہوں نے آپ کو کسی پتلی گلی میں لا کے پھنسا تو نہیں دیا؟ اور خود دیکھیں میں ایک صاف بات بتا دوں, ابھی میں نے آپ کو اتحادی کیوں نظر نہیں آتی آپ کو میں نے کیٹیگورکلی بتایا ہے کہ جو ریلیف عوام کو دیا ہے وہ میں نے آپ کو بالکل کیٹیگورک اس کی تفصیل بتائی ہے. اور یہ پہلا ریلیف ہے, یہ آخری ریلیف نہیں ہے. یہ معیشت ٹھیک بھی ہوگی, مہنگائی انشاءاللہ کم بھی ہوگی, کیونکہ ایک ویژن اور ایک اسٹریٹجی موجود ہے, ایک فکر موجود ہے, ایک سوچ موجود ہے. آج وزیر اعظم کو ٹی وی دیکھ کر پتہ نہیں چلتا ڈالر بڑھ گیا یا پیٹرول بڑھ گیا ہے. ٹھیک ہے نا, آج ٹی وی دیکھ کر پالیسی نہیں بناتا شہباز شریف صاحب وزیر اعظم. آج عوام کو دیکھ کر پالیسی بنتی ہے, آج عوام کو دیکھ کر ریلیف ملتا ہے, آج عوام کو دیکھ کر ہر پالیسی کے اوپر اور ہر دن رات محنت ہو رہی ہے. آج سوشل میڈیا پہ گالیاں دے کر کوئی وزیر اعظم اپنا کام نہیں کر رہا جو کہتا تھا کہ میں ٹماٹر اور پیاز کا ریٹ ٹھیک کرنے نہیں آیا ہوں. آج اس کے بھاشن دے رہے ہو. موقع ختم ہو گیا. اب تمہاری نہ کوئی بات سنتا ہے نہ تمہارے پہ کوئی یقین کرتا ہے. اور جو کرائے کے ترجمان اور جو وزارتوں سے فائنانس منسٹری سے فارغ ہوئے وزراء ہیں نا, وہ شرم کریں تھوڑی سی.
اگر آپ کی کارکردگی اور آپ کی اہلیت کے اوپر کوئی یقین ہوتا عمران خان صاحب کو تو آپ کو وزارتوں سے نہ نکالتے جو آج آپ بھاشن اور لیکچر دے رہے ہیں. مہربانی کریں اس کے اوپر. جی ثناء اللہ صاحب, میرے ثناء اللہ صاحب. ایک تو یہ جو 2000 روپے والا ہے تو بتا دیں یہ کب سے شروع ہو رہا ہے, کتنے عرصے جاری رہے گا. دوسرا سوال یہ ہے کہ جو کفایت شہری کی بات ہو رہی ہے, آپ کو تو 1.5 مہینے ہوئے ہیں, لیکن جب 20-25 گاڑیوں کا قافلہ جو فٹ پاتھوں پہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کے پاس سے گزرتا ہے بلٹ پروف گاڑیوں کا, تو لوگ پھر یہ نہیں سوچتے کہ تیل کیوں بڑھا ہے, کیوں نہیں بڑھا. 4 دفتر بنے ہوئے ہیں وزیروں کے, آپ کے بعد جو وزیر بنے ہیں 20 گاڑیاں انہوں نے مختلف اداروں سے پکڑی ہوئی, یہ ہم گواہ ہیں, نمبر بھی آپ کو دے سکتے ہیں. ہمارے بعد جو بنے ہیں آپ کی ابھی تو ہم ہیں 15 دن کی بتا, میں کہہ رہا ہوں جو ماضی میں بنے تھے. اچھا, میں یہی کہہ رہی ہوں ابھی تو میرے بعد کوئی بن گیا تو مجھے نہیں پتا چلا. ابھی بھی جو وزیر بنے, نہیں آپ نے بالکل بات صحیح کی ہے. میں بتا رہا ہوں نا, ابھی بھی جو وزیر بنے ہیں انہوں نے, اگر ایک وزیر کی وزارت کے اندر 10 ادارے ہیں تو اس نے 10 سے 2 گاڑیاں پکڑی ہیں اور ان لمیٹڈ فیول کارڈ ہے. پھر آپ کے جتنے سول سروس کے لوگ ہیں گریڈ 20 سے 22 تک, تمام نے 100% میں مانیٹائزیشن لی ہے. مانیٹائزیشن کے تحت وہ لاکھوں روپے مانا لے رہے ہیں. ہر افسر نے 2-3 گاڑی پکڑی ہے 20 سے 22 اور ان لمیٹڈ فیول اپنے گھروں سے پکڑے. آپ کو بھی پتا ہے ساری چیز. یہ کون روکے گا ان چیزوں کو؟ یہ لیگل ہے چیزیں, یہ ان کا بتا رہا ہوں. لیگل کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا. آپ انلیگل نہیں روک سکے تو لیگل کو کم کیسے کریں؟ دیکھیں اس کے اوپر بڑی واضح آج آپ نے دیکھا ہے کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم نے بھی اپنی تقریر میں بھی واضح اس کے اوپر بات کر دی ہے کفایت شعاری اور کٹوتی کی. اور ہم نعرے نہیں لگائیں گے, ہم یہ نہیں کہیں گے وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی بنا دیں یا گورنر ہاؤس کی دیواریں نکال دیں, گرا دیں. ہم صحافیوں کو باتھ روموں میں بیٹھ کے, ٹبوں کے اندر بیٹھ کے پروگرام نہیں کرائیں گے. ہم بھینسوں اور کٹوں کو بیچ کر, وزیر اعظم ہاؤس کی کٹے اور بھینسیں بیچ کر معیشت کو نہیں ٹھیک کرنے کی باتیں کریں گے. ٹھیک ہے, ہم انڈے مرغیاں اور بکروں سے نہیں ٹھیک کریں گے معیشت. ہم تمام وہ عملی طور پر جس کا آپ نے بھی ذکر کیا, جس کفایت شعاری کا, کہ اس کا امپیکٹ اور اس کا امپیکٹ دیکھ کر وہ تمام سرگرمیاں جس سے پیٹرول اور یہ فائنانس پیٹرول بل کے اوپر جس کا بوجھ ہے ان سب کو ختم کریں گے. اور یہ انرجی کے اندر بھی یہ ہو رہا ہے کہ پچھلے 3 دن سے جو ڈیمانڈ سائڈ کا کنزرویشن پلان ہے انرجی کا, پہلی دفعہ نیشنل کنزرویشن پالیسی کی بات ہو رہی ہے ڈیمانڈ سائڈ کے اوپر. اور اسی طرح پیٹرول کے اوپر بھی جو ڈیمانڈ سائڈ ہے جس میں آپ نے تمام چیزیں کی, ان تمام کی کٹوتی, ان تمام کے ریفارمز اور ان تمام کی جو اصلاحات ہیں اس کی بات انشاءاللہ آج رات یا کل صبح میں اناؤنس بھی کریں گے. اسکیم کب سے شروع ہوئی اور کتنے عرصے جاری ہے؟ یہ ابھی تو ہم نے شروع کر دیا. باقی اسکیم کا جو حصہ کیونکہ جون کے مہینے میں بجٹ سے پہلے تھا, اور باقی سارا اسکیم کا حصہ جو ہے وہ بجٹ کے اندر شامل کیا جائے گا. منسٹری میں کفایت شہری کس طرح شروع کریں؟ میری منسٹری میں تو میں خود چائے اور کافی مانگتی رہتی ہوں, نہ چائے آتی ہے تو نہ کافی آتی ہے. گاڑی میرے پاس ایک ہے, گاڑی میرے پاس ایک ہے. افغانستان کے ساتھ ہمارے جرگے نے مذاکرات کی آج, اور مذاکرات ہوئے 2 دن جاری رہے, جس میں سیز فائر کے اوپر ایگریمنٹ ہوا ہے. اس کے علاوہ 15 دن کی مدد دی گئی کہ دوبارہ سے ٹاکس ہوں گے. پاکستان کے جو سینیٹر ہیں کان اسمبلی ہیں وہ بھی اس جرگے میں شریک تھے. آپ کا اس بارے میں کیا؟ بہت شکریہ. بالکل یہ ایک امپورٹنٹ سوال بھی ہے, اور اس کے اوپر تفصیل یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 2021 اکتوبر میں یہ ٹاکس کا آغاز ہوا تھا, اور اس میں حکومتی سطح کے اوپر یہ ٹاکس ہو رہی ہیں جو کہ افغانستان کی حکومت جو ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے. اور اس میں سویلین ریپرزنٹیشن آف دا گورنمنٹ بھی اور ملٹری ریپرزنٹیشن بھی ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ سینیٹر کی وہ آئی ہے, اور ابھی آج ایک پریس ریلیز آئی ہے جس میں انہوں نے سیز فائر کیا ہے, اور اس کو ہم گورنمنٹ لیول کے اوپر سطح پہ ہم خیر مقدم بھی کرتے ہیں. اور جو بھی ٹاکس کنکلوڈ ہوں گی, ایک تو یہ پوری ٹاکس کا دائرہ کار جو ہے وہ آئینی ہے, اور جب بھی یہ ٹاکس کنکلوڈ ہوں گی تو وہ گورنمنٹ کے اپروول سے ہوں گی, اور دونوں اطراف سے جو کنسنسس کے ساتھ کی جائے گی بات. اور اسی لیے یہ آج پریس ریلیز بھی آئی ہے جس میں یہ جرگہ اور یہ کنسلٹیشن جو ہے وہ اس وقت جاری ہیں. ہم اس کو خیر مقدم کرتے ہیں, اور انشاءاللہ آئین کے مطابق جو بھی فیصلہ ہوگا وہ کنکلوڈ کرے گی یہ کمیٹی بھی, اور وہ پارلیمان اور گورنمنٹ کے اپروول سے ہوگی. میڈم پرائم منسٹر صاحب نے چارٹر آف اکانومی کی بات کی ریسنٹلی. اس سے پہلے جب اپوزیشن لیڈر تھے تو شاید اپنی میڈن اسپیچ میں پارلیمنٹ کے اندر بھی اس کی بات کی تھی. تو کیا یہ ایک سیریس انیشیٹو ہے؟ اگر سیریس انیشیٹو ہے تو حکومت اس کے اوپر کیا ہے لی ہے, اور آپ اس کو کس طرح پرسو کریں گے؟ منگل کو, ٹیوزڈے کو
نیشنل بزنس کاؤنسل اور جو ایڈوائزری کاؤنسل ہے اور پاکستان کے مایا ناز بزنس کمیونٹی کاروباری حلقوں کی نیشنل کانفرنس ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں، جو کہ یہ جو چارٹر آف اکانومی ہے اس کے پہلا سٹیپ ہے کہ اس چارٹر کو فائنلائز کرنے کے لیے یہ پہلی کانفرنس ہے بزنس کمیونٹی سٹیک ہولڈرز کے ساتھ، اور چیمبرز بھی اس کے اندر موجود ہیں۔ یہ پہلی دفعہ پرائم منسٹریل لیول کے اوپر اس سطح کی بزنس کاؤنسل اور بزنس کانفرنس ہو رہی ہے۔ دوسری بات، تمام سیاسی جماعتوں کو اس میں شامل کرنے کا مرحلہ ہے جو کہ ساتھ سٹارٹ ہو رہا ہے، جس میں آئندہ عمران صاحب کی شکل میں اپنے سیاست کے فائدے کے لیے، اپنے ذاتی فائدے کے لیے معیشت کے ساتھ کوئی کھلواڑ نہ کرے، اور اس کے تسلسل کے لیے معاشی پالیسی اور معیشت کی تسلسل کے لیے یہ چارٹر آف اکانومی کا بنایا جا رہا ہے، اور اس میں کچھ ریڈ لائنز ڈرا کی جائیں گی کہ حکومت کوئی بھی ہو، کوئی بھی گورنمنٹ بدلے، لیکن جو لمیٹیشنز ہیں، جو ریڈ لائنز ہیں، ان کو کوئی کراس نہ کرے، تاکہ یہ کھیل دوبارہ کوئی بھی عمران خان کی شکل میں شخص آنے کی، کیونکہ وہ شکل تو واپس آنے نہیں لگی، لیکن کوئی بھی اگر ایسا اقدام اٹھانے کی کوشش کرے تو وہ ناکام ہو جائے۔ میڈم، عمران خان کے چیف آف اسٹاف شہباز گل نے ٹویٹ کیا ہے کہ وفاقی حکومت نے جو سیکورٹی دی تھی عمران خان کو واپس لے لی ہے۔ ایسے حالات میں آپ نہیں سمجھتے کہ ان کو مزید سیکورٹی دی جائے، جب حکومت کہتی ہے کہ جو تھریٹس ہیں اور حکومت کی ذمہ داری بھی ہے بطور سابق وزیر اعظم اور ایک پاپولر لیڈر؟ دیکھیے، جانتی نہیں شہباز گل صاحب ہیں کون، مجھے علم نہیں ہے کہ وہ آئی ریلی ڈونٹ نو کہ کون صاحب ہیں، کیونکہ اتنے کرائے کے ترجمان آئے، کچھ بریف کیس اٹھا کے چلے گئے ہیں، کچھ رہ گئے ہیں پیچھے گنے چنے، مجھے آنیسٹلی اندازہ نہیں، لیکن ایشو میں بات ضرور کروں گی کہ جو شخص شہباز شریف کو جیل کی کرسی نہیں دیتا تھا نماز پڑھنے کے لیے، اور ایک ایسٹ ریکوری یونٹ کا سربراہ کیمرہ لگا کے دیکھتا تھا کہ جیل میں شہباز شریف کو نماز پڑھنے کے لیے کرسی نہ ملے، ایک پورا دفتر بنایا ہوا تھا اس کام کو دیکھنے کے لیے شہزاد اکبر صاحب کی شکل میں، اور کھانا کیا مل رہا ہے، روٹی کیا مل رہی ہے، 3 وقت کھانا کیا مل رہا ہے، اس کی ڈیوٹی پر وہ مامور تھے۔ لیکن دوسری طرف جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تو انہوں نے آتے ہی ریویو کیا سیکیورٹی کو، کیونکہ یہ کنٹینر پر المعروف امر بالمعروف، مدینہ کی ریاست، بیرونی ملک سازش، میری جان کو خطرہ، ملک 4 ٹکڑے خدا نخواستہ، 3 ٹکڑے خدا نخواستہ، یہ ہے سیاسی بیانیہ۔ تو اس میں جو باقی تو ہمارے ہاتھ سے باہر ہے، کیونکہ وہ ان کا زبان کا تعلق ہے ڈائریکٹلی۔ جو سیکیورٹی تھی وہ ہمارا فرض تھا، اس کو ریویو کیا گیا۔ ریکارڈ کے مطابق جو وزیر اعظم کی سیکیورٹی تھی وہ ان کے پاس موجود تھی، انٹری اور ایگزٹ بنی گالا کے جس طرح وہ تھے، جس میں سیکیورٹی کیمراز تھے، وہ ابھی تک موجود ہیں۔ ایکسٹرا سیکیورٹی ان کو دی گئی، ان کو یہ بھی کہا گیا کہ آپ کا سیکیورٹی افسر آپ کو ہونا چاہیے، آپ کو دے دیتے ہیں، انہوں نے ایک اپنا رکھ لیا۔ اس کے علاوہ جتنی سیکیورٹی ہے، جتنی فول پروف، پھر دوبارہ آپ کو یاد ہوگا انہوں نے ایک جلسے میں کہا کہ میری جان کو خطرہ ہے، اس کے بعد دوبارہ ریویو ہوئی، تمام وزرائے اعلیٰ، تمام چیف سیکرٹریز پروونسز کے، انٹیریئر منسٹری کو دوبارہ مراسلے گئے وفاق کی طرف سے، ان کی سیکیورٹی جہاں جہاں یہ ٹریول کریں ان کی سیکیورٹی کو فول پروف بنایا جائے، اور کسی قسم کی اس میں گنجائش نہ ہو جہاں کوئی بھی خدا نخواستہ ایونٹ ہو سکتا ہے۔ تو یہ اس کی حقیقت ہے۔ باقی جو موصوف آپ نے کہا میں ان کو جانتی نہیں۔ میڈم، اب اور کتنی پیٹرول کا بڑھے گا، کتنا بڑھے گا، بجلی کی کیا بھائی پوری بات تو سنیں، عوام میں اب یہ بات ہو رہی ہے کہ اب پتہ نہیں کہاں تک یہ مہنگائی جا کے رکے گی، تھوڑے اس بارے میں بتا رہے ہیں بجٹ میں مزید کتنا عوام پہ بوجھ پڑے گا۔ دوسرا ایک بڑی تنقید ہو رہی ہے جو پرائم منسٹر کے ترکی جانے سے پہلے جو اشتہارات لگے تھے اخباروں میں، اس بارے میں بتا دیں کیا بحث ہو رہی ہے؟ کافی تنقید ہوئی ہے جو اشتہارات دیکھیں، آپ کو ایک اشتہار یاد ہے، وہ ہم مصروف تھے، ایک اشتہار آیا تھا 100 دن کے بعد، ہم مصروف تھے جھوٹ بولنے میں، گالی دینے میں، نالائکی میں، نااہلی میں، معیشت تباہ کرنے میں، ملک کا سوشل فیبرک تباہ کرنے میں، ملک کی جنریشنز تباہ کرنے میں ہم مصروف تھے۔ میں گھٹیا سیاست، گندی سیاست کو جواب دینے ہی نہیں چاہیے۔ میں جانتی ہوں حکومت پاکستان میں پوری ذمہ داری سے اس ایڈ کی ذمہ داری بھی لیتی ہوں
75 ایئرز آف پاک ترکی ڈپلومیٹک ریلیشن شپ کی اسٹیبلشمنٹ میں، جس میں پوری ترکی میں اشتہارات اور مہم چلائی گئی، اور ہم نے صرف وزارت اطلاعات کے لیول پہ چلائی، وہاں پریزیڈنشل لیول کے اوپر چلی، پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر. جو اصل میں نا میں نے ایک بات کرنی تھی آپ لوگوں سے، میں بھول گئی، اب ابھی کرنے لگی ہوں. یہ جو خدا نخواستہ جو بیانات آئے عمران خان صاحب، پتہ کس چیز کے انفلوئنس میں آئے؟ وہ ترکی میں اردوغان، پریزیڈنٹ اردوغان نے، جو طیب اردوغان نے جو ریسیپشن دی شہباز شریف صاحب کو، جو گارڈ آف ٹی وی فوٹیج موجود ہے، دونوں کمپیئر کر کے ٹی وی چلا دے، سعودی عربیہ کی بھی چلا دے. اور کیوں ملی؟ یہ خالی ریسیپشن کی بات نہیں ہوتی، یہ اعتماد ہوتا ہے. اور اعتماد تھا تو جب چیف منسٹر شہباز شریف صاحب تھے تو آپ صرف ٹرک جو گورنمنٹ آف ترکی تھی اس پہ جو G2G پروجیکٹس تھے، چاہے وہ ہیلتھ کے ہوں، چاہے وہ تعلیم کے ہوں، چاہے پبلک ٹرانسپورٹ کے ہوں، چاہے انفراسٹرکچر کے ہوں، جن سب کو ناراض کیا، سب کو ناراض کیا. میں آپ کو تفصیل بتاؤں گی، کل ایک ایک منصوبے کی تفصیل بتاؤں گی جو لوگوں کے ساتھ ہوا. یہاں سرمایہ کاروں کے ساتھ، یہاں کارٹلز اور مافیا بیٹھے ہوئے تھے جو اپنی جیبیں بھر رہے تھے اور انویسٹر کو آنے نہیں دیا. اگر اتنے بڑے 30 مار خان تھے تو کیوں نہیں سی پیک کا کوئی منصوبہ آیا؟ کیوں نہیں چائنا سے کوئی اور منصوبہ آیا؟ کیوں منصوبے بند کر دیے گئے؟ کیوں سعودی عربیہ کے منصوبے بند کر دیے گئے؟ کیوں قطر کے منصوبے بند کر دیے گئے؟ 3 روپے 2 روپے پہ جب LNG مل رہی تھی، آج 26 روپے پہ مل رہی ہے، کیوں نہیں لی؟ بات ان کی کرو تو دن اور رات کا نہ پتہ چلے گزر جائے ان کی نالائکی کے قصے اور داستانیں سناؤ تو. جس گند کو صاف کرتے کرتے ہمارے دن اور رات گزر جاتے ہیں، جس آگ کو بجھاتے بجھاتے ہمارے دن اور رات گزر جاتے ہیں. یہ ان کی لگائی ہوئی چیزیں. ہم تو ان کو ملک وہ دے کر گئے تھے جو 6% پر ترقی کر رہا تھا، 2%، 2.6% پہ مہنگائی تھی، سی پیک کے منصوبے تھے، لوڈ شیڈنگ 0 کے اوپر تھی. یہ نالائق پروجیکٹس کو مرمت نہ کر سکے، جو ٹرانسمٹ کرنی تھی وہ نہیں دے سکے. یہ پیٹرولیم کا بندوبست نہیں کر سکے، پیٹرولیم مصنوعات کا بندوبست نہیں کر سکے. ہمیں جیلوں میں ڈال دیا کہ LNG خود خریدی تھی. آج ان سب کو جیلوں میں ڈالنا چاہیے جنہوں نے نہیں خریدی، اور ملک کے اندر یہ لوڈ شیڈنگ کا جو ایک پوری ویو آئی ہوئی ہے. ان کو شرم نہیں آتی؟ بھاشن دیتے ہیں. پھر مجھے لوگ کہتے ہیں آپ غصے میں آ جاتی ہیں. آپ کہتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ غصے میں، کس طرح غصے میں نہ آؤں؟ آج عوام مہنگائی میں پسی ہوئی ہے، بے روزگاری میں پسی ہوئی ہے، قرضوں میں پسی ہوئی ہے. غصہ نہ چڑھے تو کیا ہو؟ انسان کے دل میں آگ لگ جاتی ہے جب ان کے نالائکی، نااہلی اور کرپشن کے قصے انسان سنتا ہے، اور جو ان کی نالائکی کی وجہ سے عوام نے خمیازہ بھگتا ہے، اور آج جو عوام بھگت رہی ہے، آگ لگ جاتی ہے. میں آپ کو کل ٹرکی اور چائنا کی صرف میں آپ کو صورتحال صبح بتاؤں گی یہاں پریس ٹاک میں، جو وہاں کے انویسٹرز کے ساتھ انہوں نے کیا، جو آ کے پرائم منسٹر ہاؤس میں روئے کہ ہمارے ساتھ 4 سال کیا ہوا ہے. وہ زولو ان کو وہ کیا کرتی تھی؟ لاہور صاف کرتی تھی. سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی پنڈی اور لاہور میں تھی، جس کی وجہ سے روز لاہور صاف ہوتا تھا، گند نہیں ہوتا تھا. یہ لاہور کا گند نہیں صاف کر سکے، اس کمپنی کے انویسٹر کو جیل میں ڈال دیا. یہ جن کی موصوف کی بات کر رہے تھے نا، اس پہ ڈیفیمیشن سوٹ کیا ہوا کمپنی نے پاکستان کی عدالت میں، جو پیش نہیں ہوتا. یہ انویسٹرز کے ساتھ سلوک کیا. یہ صبح سارا بتاؤں گی آپ کو. لاسٹ یہ بتا دیں کہ ایک وزیر اعظم جس نے 50 لاکھ گھر دینے کا وعدہ کیا، آپ کی حکومت نے اس کو بیدار کیا ہوا ہے، وہ بنی گالا نہیں آ سکتا. تو کیا وجہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ ان کو روکے ہوئے ہے، اور ان کے خلاف کیا اقدامات اٹھانے جا رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے آج بھی کہا ہے کہ ان کے خلاف آرٹیکل 6 کا مقدمہ درج ہو رہا ہے. کیا حکومت ایسا کوئی اقدام اٹھانے کا سوچ رہی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے، پہلا آئین شکنی کا اقدام 11 اپریل کی آئینی وائلیشن، آئین شکنی 5-0 کا فیصلہ سپریم کورٹ. دوسرا ڈی چوک کا اعلان سپریم کورٹ کے فیصلے کی کنٹمپٹ. یہ کب آنا تھا؟ 25 تاریخ کو آنا تھا اس وقت. پھر ہر وہ منصوبہ جس کی آپ نے ابھی بات کی، جس میں یہ ڈیلے، دیکھیں خالی کرپشن تو داستان ہی اور ہے ان کی. مطلب جو ہم دیکھیں گے کہ ترانے لگا رہے ہیں، ہم کیا دیکھیں گے؟ گوگی، فرا گوگی کا بینک دیکھیں گے. مطلب وہ الگ باتیں ہیں، لیکن جو ان کی نالائکی، ان کی نااہلی کی وجہ سے جو انویسٹر اور جو نقصان پاکستان کا ہوا ہے، وہ اختیارات کو ناجائز استعمال کرنے کے الزامات ہم پہ لگائے. تو اختیارات ہی استعمال نہیں ہوئے کارٹلز اور مافیاز کی جیبیں بننے کے لیے. اختیارات استعمال ہوئے اور انویسٹرز کو بگا دیا.
ان کو جیلوں میں ڈال دیا. کسی نے کہیں سنا ہے کہ دوست ملک کی انویسٹمنٹ کمپنی آئی ہو انویسٹمنٹ کرنے کے لیے اور وہ منصوبے انویسٹ کر رہی ہو, آپ نے نیب کی جیل میں ڈال دیا ہو؟ کبھی کسی نے سنا ہوگا دماغ میں؟ اور یہ سارے فیصلے رضاط بھائی, یہ میں آپ کو امپورٹنٹ بات بتا دوں, یہ انہوں نے کوئی سوتے ہوئے نہیں کیے, جان بوجھ کے کھلی آنکھوں کھلے کانوں کے ساتھ کیے. یہ بائی ڈیزائن سارے فیصلے ہوئے. یہ جو تقسیم کی باتیں ہیں, یہ جو آج کہہ رہے تھے غدار اور پتہ نہیں چور اور غدار کی بات کر رہے تھے. غداری ملک کے ساتھ اور کیا ہوتی ہے؟ یہ میں غدار نہیں کہوں گی, میں کبھی کا غدار نہیں کہوں گی اپنے سیاسی بیانیے کے لیے. میں کسی مہنگائی معیشت کی چیز میں کوئی سیاسی ٹوسٹ نہیں دوں گی. ہم نے اپنی سیاست کو قربان کیا, میں کبھی سیاست کو بیچ میں نہیں لے کر آؤں گی. لیکن 4 سال یہ ملک کے ساتھ جھوٹ بولا گیا, ملک کو تباہ کر دیا, ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا, عوام کو بے روزگار کر دیا, روزگار کو تباہ کر دیا انہوں نے جو ملک کے ساتھ کیا. لیکن ہم نا امید نہیں ہیں. ہم صلاحیت بھی رکھتے ہیں, نیت بھی رکھتے ہیں, سوچ بھی رکھتے ہیں, فکر بھی رکھتے ہیں, کیپیسٹی بھی رکھتے ہیں, ایکسپیرینس بھی رکھتے ہیں, تجربہ بھی رکھتے ہیں. انشاءاللہ کریں گے, اور جہاں جہاں وائلیشن ہوئی ہے اس کو پکڑنے کی بھی ہمت رکھتے ہیں. کنسلٹیشن جاری ہے, اس کا پروسیس آئین میں وضع ہے. ہم نیب نیازی گٹھ جوڑ کی طرح اپنے کسی شخص کو نیب گردی کے لیے یا ایف آئی اے کو ڈی جی کو اس کہ وہ سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈالے, ہم پارلیمان کے کنسلٹیشن کے ساتھ اپوزیشن لیڈر کے ساتھ پورے پروسیس کو کمپلیٹ کر کے ہر ادارے کا چیئرمین بھی لگائیں گے اور اس میں نیب بھی موجود ہے. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نیوز کانفرنس کر رہی تھیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ گزشتہ حکومت نے آئی ایم ایف سے غلط معاہدے کیے, انہی کے غلط معاہدوں کی وجہ سے عوام آج مشکلات سے دوچار ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف صرف ایک صوبے کے نہیں بلکہ پورے پاکستان کے وزیر اعظم ہیں. ہم ملک سے مافیاز اور کارٹلز کا خاتمہ کریں گے اور انشاءاللہ یہ سخت وقت بہت جلد گزر جائے گا.